میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، ضروری نہیں کہ زور سے بولو، آپ آہستہ بولو، مجھے وہ بھی منظور ہے، لیکن سنو توجہ سے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کو سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ ہمیں اکابر نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ کاسا اٹھا کے در در جانا ہے۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے، مشرک نام بلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے۔ مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا، کرم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مکانوں تک ہم سارا خدا کا ہے، ہم سارا خدا کا ہے۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم معاف سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راد بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سناتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے، تو وحد صمد ہے، مشکل سے وہ مشکل تو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرے عام جلاتا تو ہے۔ پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ بوجال کے ہاتھوں میں صدا حال کے گونگے، پتھروں سے بھی کلمے پڑھاتا تو ہے۔ مجاہدین کو درے حرم کے سجدوں کا مزہ دے، قطروں کو سمندر سے ملاتا تو ہے۔ بولے جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، قرآن کے احکام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ، تیرے گاؤں میں، تیرے دیہات میں، تیری بستی میں، تیرے صحن میں، تیرے بیڑے میں، تیرے محلے میں، تیری حویلی میں بھینس بنی ہے، اس کا رنگ کالا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ۔ اس کے پیٹ میں نے ایک مشین کو فٹ کر دیا، ایک طرف گوبر بدبودار ہے، دوسری طرف سرخ رنگ کا خون ہے،
لیکن پیالے پہ نگاہ دوڑا، دودھ پینے سے پہلے رک جا، ٹھہر جا، سوچ تو صحیح دودھ آیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا دیکھ، اس کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، اس کے پیٹ میں خون بھی ہے، لیکن پیالے پہ نگاہ دوڑا، میں نے تجھے دودھ خالص دیا، میں نے دودھ کے پیالے میں گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، میں نے دودھ کے پیالے میں خون کی سرخی کو نہیں آنے دیا، میں نے دودھ کے پیالے میں بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا۔ اللہ اتنی مہربانیاں، اللہ اتنی عنایتیں، اللہ اتنی شفقتیں۔ اللہ فرماتے ہاں تجھے بنایا ہے میں نے، اور میں نے تجھے بڑی محبت سے بنایا ہے، میں نے تجھے بڑے پیار سے بنایا ہے، ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا ہے۔ کن کہا زمین بن گئی، کن کہا آسمان بن گیا، کن کہا شمس و قمر بن گئے، شجر و فجر بن گئے، کن کہا نباتات بن گئے، جمادات بن گئے، ارضیات بن گئی، فلکیات بن گئے، کن کہا ساری کائنات بن گئی۔ لیکن جب تجھے بنایا تھا میں نے کن نہیں کہا، خلقتہ بیدیا، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنا تھا، مجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں ویسے ہی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خلق بھی میں کرتا ہوں، امر بھی میرا ہے۔ اس کا مطلب ہے دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، امر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن۔ کن کہا ساری کائنات بن گئی، لیکن جب آپ کو بنانا تھا تو کن نہیں کہا، فرمایا خلق کیا، رفتہ رفتہ بنایا، کن نہیں کہا، رفتہ رفتہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تجھے میں نے خلق کیا، رفتہ رفتہ بنایا۔ 18واں پارہ سورہ مومنون، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً۔ علقہ بھی میں بناتا ہوں، علقہ کو مضغہ بھی میں بناتا ہوں، مضغہ کو عظامہ بھی میں بناتا ہوں، عظامہ کے اوپر لحمہ گوشت بھی میں چڑھاتا ہوں۔ تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، حسین بنایا۔ مجھے پتا تھا میں نے اتنا پیارا بنایا ہے، میرا بندہ خوشبو لگا کے دوستوں میں جاتا ہے، عطر لگا کے دوستوں میں جاتا ہے، بنٹھن کے دوستوں میں جاتا ہے۔ مجھے پتا تھا دودھ کے پیالے میں گوبر کی بو آ گئی، میرا بندہ دودھ نہیں پی سکے گا۔ دودھ کے پیالے میں خون کی سرخی آ گئی، میرا بندہ دودھ نہیں پی سکے گا۔ دودھ کے پیالے میں بھینس کی سیاہی آ گئی، میرا بندہ دودھ نہیں پی سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا۔ دیکھ تجھے میں نے خالص دودھ دیا ہے۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اللہ حکم کیا ہے؟ بھینس کا تذکرہ قرآن میں کیوں؟ اس کے پیٹ میں گوبر ہے، یہ تذکرہ قرآن میں کیوں؟ اس کے پیٹ میں خون ہے، یہ تذکرہ قرآن میں کیوں؟ پنڈی والوں غیور دوستوں توجہ رکھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا۔ دیکھ جس طرح دودھ میں نے تجھے خالص دیا ہے، اب اگر تو میرا بندہ ہے تو سجدہ مجھے خالص، سجدہ مجھے خالص کر۔ دودھ میں نے گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، دودھ میں نے گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا۔ تو سجدہ مجھے ایسے کر اس سجدے میں شرک کی بو نہ ہو۔ دودھ میں نے خون کی سرخی کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ مجھے ایسے کر اس میں بدعات کی سرخی نہ ہو۔
دودھ میں نے بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ مجھے ایسے کر اس میں رسومات کی سیاہی۔ میں اپنے تخیل میں ایک سوال آپ کی طرف سے پوچھ رہا ہوں اپنے مولا سے، مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ مشکل بحث نہیں شروع کرنی چاہیے تھی لیکن ہو گئی۔ میں آپ کی طرف سے اپنے مولا سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اللہ میں بچ کے کیسے آؤں تیرے پاس، ان ظلمات سے کیسے بچ کے آؤں؟ اللہ میں تو گندگیوں میں گھرا ہوا ہوں، میں تو ظلمات میں گھرا ہوا ہوں، اللہ میرے ارد گرد شرک کے بڑے بڑے اڈے پھنسا ہوا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے تو گندگیوں میں پھنسا ہوا ہے، دیکھ تو صحیح دودھ کن گندگیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان میں تھا دودھ، وہاں سے گندگیوں کے درمیان سے تجھے نکال کے دیا۔ تجھے دودھ کا مزہ آیا ہی تب جب ہر گندگی سے نکال کر تجھے خالص دیا۔ مجھے بھی تیرے سجدے کا لطف آئے گا ہی تب جب ہر شرک سے نکل کر خالص مجھے پکارے۔ اللہ وحدت کے برے جام بلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، بو جال کے ہاتھوں میں سدا حال کے گونگے، پتھروں سے بھی کلمے پڑھاتا تو ہے، پتھروں سے بھی کلمے پڑھاتا تو ہے۔ میں ہم پہ زیادہ دیر رکا رہوں گا تو بات بڑی دور تلک چلی جائے گی۔ لگتا ہے مولانا مشتاق عثمان صاحب آپ کو مجھ سے پہلے آنے والوں نے خوب بلوایا، آپ چپ کر کے بیٹھے۔ اچھا توجہ ہے حضرات، میں بس بڑی جلدی سمیٹوں گا، میری مسلسل گھڑی کی طرف نگاہ ہے۔ توجہ توجہ توجہ، بو جال کے ہاتھوں میں سدا حال کے گونگے، پتھروں سے بھی کلمے پڑھاتا تو ہے، پتھروں سے بھی بو جال آیا پیارے آقا کے سامنے یہ مٹھی بند کر کے اور آن کے کہتا ہے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے، بتا میری مٹھی میں پیارے آقا مسکرائے اور اس طرح کے فرمایا ابو جہل یہ تو بچوں کا سا کھیل ہے، یہ تو بچوں کا سا سوال ہے، بچے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں میری مٹھی میں کیا ہے اور تکا لگ بھی جاتا ہے۔ میں اگر کہوں تیری مٹھی میں فلاں چیز ہے تو کہے گا تکا لگ گیا۔ پنڈی والوں تو توجہ رکھنا، پیارے آقا کے سامنے آگے پوچھتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں پوچھا یہ تو بچوں والا سوال کر رہا ہے، یہ تو بچے حرکتیں کرتے ہیں، بچے گیم کرتے ہیں، میں اگر بتاؤں گا تو کہے گا تکا لگ گیا۔ ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے کہ تیری مٹھی کی چیز بتائے محمد کون ہے۔ تیری مٹھی کی چیز بتائے میں کون ہوں، کہنے لگا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ کیوں؟ وہ خود جانتا تھا کہ جو چیز میری مٹھی میں ہے بے زبان ہے، جو چیز میری مٹھی میں ہے بے جان ہے، لیکن معرفت کی نظر نہیں تھی، یہ نہ سمجھ سکا کہ کون رہا، یہ نہ سمجھ سکا، کہتے ہیں ہو نہیں سکتا، بے جان ہے چیز، بے زبان ہے چیز۔ میں ایک جملہ آ گیا ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، موضوع سے اللہ کرے کہیں ہٹ نہ جاؤں، میں مجھے ابھی سیرت پہ گفتگو کرنی ہے۔ ایک جملہ آ گیا، میں نے کتاب میں پڑھا، میں حیران رہ گیا، جھوم اٹھا۔ بوجال پیارے آقا نے جب انگلی کا اشارہ کیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھ کے بتایا آمنا کا لال اللہ کا سچا رسول۔ بوجال ایسے لال غصے ہوا، غصے میں آیا، لال پیلا ہو گیا اور غصے میں آ کے کنکریوں کو پھینکا، پھینکنے کے لیے جو ہی مٹھی کھولی، علماء نے لکھا ہے کہ کنکریاں سیدھا پیارے آقا کے قدموں میں جا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں حضرات، توجہ رکھنا، اس موضوع کی جانب آنا نہیں چاہتا لیکن ابتدا میں جملہ آ گیا۔ غصے میں آ کے اس نے مٹھی کھولی، کنکریاں پیارے آقا کے قدموں میں جا گری۔ علماء کرام وہ کنکریاں جو مکلف نہیں، اشارے سے کلمہ پڑھا، مکلف بھی نہیں، اشارے سے کلمہ پڑھا، انہیں جگہ حضور کے قدموں میں ملی۔
ہائے 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 انہیں جگہ حضور کے قدموں میں ملی، مکلف بھی نہیں اور اشارے سے پڑھا، ارے تو ان کے متعلق بحث کرتا ہے جنہوں نے دعوت سے پڑھا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے پڑھا۔